اسٹیج پر مخدوم زادہ صاحبزادہ والا شان مخدوم شاہ زین حسین شاہ صاحب قریشی آپ جلوہ فرما ہیں۔ علماء کرام کی کہکشاں میں ممنون اور مشکور ہوں میری جماعت کی عظیم عالم دین حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری کہ مجھے یہاں آپ نے موقع عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، کرامت ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے سیرت و تعلیم۔ کرامت ہم بہت سنتے ہیں، کرامات کو بیان کیا جاتا ہے، کرامات سنی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہے۔ میں کرامات کا انکار نہیں کرتا، کرامت سے بیان کرنے سے بزرگوں کی عزت، بزرگوں کی قدر اور بزرگوں کی منزلت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بزرگان دین کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، بزرگان دین کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ کرامت سننے میں کامیابی نہیں، کرامت لکھنے میں کامیابی نہیں، کرامت سن کر کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی اس چیز کے اندر ہے کہ جس بزرگ کے عرص پر حضور سیدی شارق الدین والعالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پر ہم حاضر خدمت ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ شارق الدین والعالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر خواجہ خواجگاہ سرکار خواجہ غریب نواز تک، خواجہ غریب نواز سے لے کر بابا فرید گنج شکر تک، بابا فرید گنج شکر سے لے کر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تک، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے لے کر شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین حضور شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تک بولے سبحان اللہ، اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے لے کر صاحب عرص حضور سیدی شارق الدین والعالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ تک ہر بزرگ کی تعلیم، ہر بزرگ کی تعلیم، ہر بزرگ کا پیغام، ہر بزرگ کا پیغام، ہر بزرگ کا میسج، ان کی ساری زندگی، ان کے شب و روز، ان کی زندگی، ان کے شب و روز، ان کے دن اور رات، وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کے اندر تھے۔ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ ان کی تعلیمات صرف اتنی ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کیا جائے۔ جو میری بات سے متفق ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ حضور سیدی شارق العالم کی نظر ہو جائے اونچی بولو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، بزرگان دین کی تعلیم اور حضور سیدی شارق العالم حضور سیدی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، ان کی تعلیمات کیا ہے کہ ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ ان کے در پر کوئی آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے رنگ کیا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے نسل کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے خاندان کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے تیرا مذہب کیا ہے، بس جو آتا ہے ان کے لیے دروازے ان کے کھلے رہتے ہیں۔ کہ تمام بزرگان دین کی تعلیم فقط اتنی ہے کہ قرآن پہ عمل ہو، نبی کے فرمان پہ عمل ہو، سنت مصطفیٰ پہ عمل ہو، شریعت مطہرہ پہ عمل ہو، دین اسلام پر عمل ہو۔ حضور سیدی شارق العالم ساری زندگی اس بات کا پیغام دیتے رہے۔ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ کمال میاں سلطانی سجادہ نشین دربار سلطانی کا پیغام میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام اتنا ہے، حضور سیدی شارق الدین والعالم نوری حضوری سرکار خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو پیغام دیتے رہے، میں ایک حدیث پاک کے اندر سرکار شارق العالم کی سیرت، سرکار بہاؤالدین ذکریہ کی پوری زندگی میرے مصطفیٰ کے ایک فرمان میں کی صورت میں پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم حضور آقا دو جہاں بانی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان میں شارق العالم کی سیرت، شارق العالم کے شب و روز، شارق العالم کی تعلیمات اس حدیث پاک کی اسے بڑی مختصر کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں
کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک حاجت کو، ایک ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ایک حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تین باتیں میرے مصطفیٰ نے فرمائی، اور دوسری بات میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی تنگی کے اندر، تنگ دستی کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر، مسائل و مسائل کے اندر جو مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تنگی میں آسانی کر دے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ شاہ رخ عالم ہو، بہاوالہ کے سنگ ہو، سرکار حضور سلطان صوفیہ ہو، شیخ شہاب الدین عمر سنورتی ہو، سرکار غوث اعظم ہو، وہ ساری زندگی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے رہے اور مشکلات کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے رہے۔ اور آخری جملہ میرے حضور نے جو فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں، میرے آقا خاتم الانبیاء فرماتے ہیں، میرے آقا خاتم النبیین فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیسری بات، جو مسلمان جو اپنے کسی دوسرے مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اس کا پردہ رکھے گا، پردہ پوشی کر دے گا، کل قیامت کے روز اللہ اس کی عیبوں پر بھی پردہ فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔